الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جمالی صاحب۔ السلام علیکم استاد محترم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ شروع کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لام پہ جزم ہے، یہ تو قل ہو جائے گا۔ آگے مد واجب ہے، اس کو 2.5 الف یا 4 سے 5 حرکت تک کریں گے۔ اچھا، اس کو مد جائز کیوں کہا ہے آپ نے؟ نہیں سوری، مد واجب۔ ہاں نہیں، آپ نے مد واجب ہی کہا ہے، صحیح ہے، لیکن کیوں مد واجب کیوں ہے یہ مد واجب؟ یہ جو بڑی مد ہے، یہ مجھے اس کی تفصیل پلیز آپ بتا دیں، میں شاید ذہن سے نکل گئی۔ اچھا نہیں، ایسا ہے نا کہ ہم نے سیکھا ہے کہ ایک مد واجب ہوتی ہے، ایک مد جائز ہوتی ہے۔ ویسے تو مد کی کئی اقسام ہم نے پڑھی ہیں، بیسیکلی مد اصلی ہے جو کہ الف مد، واو مد اور یا مد ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر جہاں پہ شرط مد اور سبب مد حمزہ ہو تو پھر وہ بڑی والی مد بنتی ہے، جن میں سے بنیادی طور پر 2 ہیں، ایک مد واجب ہے، ایک مد جائز ہے۔ تو ان دونوں میں پڑھنے کے لحاظ سے تو ایک جیسی ہیں، لیکن ان کو 2 نام اگر دیے گئے ہیں تو ظاہر ان دونوں میں کوئی فرق ہے۔ تو وہ فرق آپ کے ذہن میں ہے کچھ کہ مد واجب کب ہوتی ہے اور مد جائز کب ہوتی ہے؟ یہ الف واو اور یہ ایک ہے ذہن میں کہ اگر الف واو اور یہ سے شروع، اچھا نہیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں آپ سنیے۔ سارے لوگ توجہ دیں جی اس طرف، تاکہ کسی کو اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو وہ سمجھ لے اس کو کہ مد کے حساب سے جو مد واجب اور مد جائز ہے، ویسے تو کئی طرح کی مد جیسے میں نے پہلے کہا ہیں، لیکن فی الحال جو ہم بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہ والا لفظ کچھ ایسا ہے، یہ جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں نا، اس میں تھوڑی سی کنفیوژن ہو سکتی ہے۔ مد واجب اور مد جائز، ہم نے یہ جو دو قسم کے پڑھے تھے نا، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ شرط مد یعنی مد اصلی اور سبب مد یعنی حمزہ، یہ اگر ایک ہی کلمے میں دونوں ہوں تو پھر ہوتی ہے مد واجب، اور اگر یہ 2 مختلف کلموں میں ہوں تو پھر ہوتی ہے مد جائز۔ اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ مد واجب کی جو علامت ہے وہ اس طرح سے ہے اور مد جائز کی علامت اس طرح سے ہے۔ اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو علامت ہے وہ تو ہے اس طرح کی، یہ جو میں نے اوپر بنائی ہے، تو یہ مد جائز والی علامت ہے، لیکن بظاہر یہ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے شرط مد یعنی یہ جو کھڑا زبر کے ساتھ مد ہے اور پھر جو حمزہ ہے وہ جیسے ایک ہی کلمے میں، تو یہ تھوڑا لگ رہا ہے بظاہر، اگر ہم اس کو نہیں جانتے تو ظاہری طور پر جتنا ہم نے سیکھا اس کے مطابق لگ رہا ہے کہ یہ ہیں تو دونوں ایک ہی کلمے میں، تو پھر یہ مد جائز کیسی ہوگی؟ تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ ایکچولی یہ ایک کلمہ نہیں ہے، یہ بلکہ 2 الفاظ ہیں، 2 کلمات ہیں۔ وہ اس لیے کہ اس کو چونکہ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں آپ، جیسے یہاں میں اگر لکھوں خالی جگہ پہ، بلکہ میں یوں کرتا ہوں کہ اس کو نا یہاں لے آتا ہوں، یہ دیکھیے آپ، یا اور دوسرا کلمہ ہو اگر ایوہا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے یا، یہ ہو گیا الف مد اور یہ ہو گیا حمزہ ایوہا، تو یہ بن گیا شرط مد، ٹھیک ہے، اور یہ بن گیا سبب مد۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ 2 کلمات ہیں، پہلے میں شرط مد ہے، دوسرے میں سبب مد ہے، تو یہ بنا مد جائز۔ اگر یہ ایک ہی کلمے میں ہوں تو ہم نے سیکھا کہ مد واجب کہلاتا ہے، لیکن یہاں جو ہم پڑھ رہے ہیں قرآن پاک میں، وہاں پہ یہ
اس طرح سے لکھا ہوا ہے، یا اور اس کے اوپر ایسے ہے یا ایوہا، ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے نا، یہ کھڑا زبر، یہ ایکچولی وہی الف مد کا بدل ہے. ہم پڑھ چکے ہیں کہ کھڑا زبر ہو تو وہ الف مد کا بدل ہے. تو انہوں نے یہ اس سٹائل میں یہ لکھا ہے کہ یا کی بجائے ایسے جو یا الف کی بجائے کیا کر دیا ہے، یا کے اوپر کھڑا زبر ڈال دیا، تو یہ اسی کے برابر ہو گیا. اب جو ایوہا کا الف ہے یعنی حمزہ ہے، وہ اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے ایسے کر کے. یہ جو ہے یہ بات، تو اس لیے یہ یوں لگ رہا ہے جیسے ایک کلمہ ہے، لیکن ایکچولی کیا ہے کہ یہ دو کلمات ہیں، یا الگ ہے اور ایوہا الگ ہے. تو اس لیے اس کو ہم نے مد واجب نہیں بلکہ مد جائز کہنا. تو یہ اس کی تفصیل ہے جی. اب آپ واپس آ جائیے جی. اس کے بعد غیور صاحب آپ اور بتائیے کیا ہے اس سے آگے. یہ کے اوپر تشدید ہے تو قل یا ایوہل، لام کے اوپر پھر آگے جزم آ گئی، اس سے مل جائے گا. اچھا، قل یا ایوہل کافرون، پھر آگے قلقلہ کریں گے وہ رکنے کے لیے. نہیں اوپر حرکت کلکلا تو کسی وجہ سے ہوتا ہے نا. وہ تو 5 حروف ہیں کلکلا کے، ان میں سے اگر کوئی آئے گا اور ساکن ہوگا اور بیچ میں ہوگا تو صغرا ہوگا، اینڈ پہ ہوگا تو وہ کبرا ہوگا. وہ اگر ہوگا تو پھر ہی کریں گے نا ہم. بس تو پھر یہاں پر وقف کریں گے. نہیں ابھی یہ جو چیز ہے کاف کے اوپر کھڑا زبر ہے، یہ کیا چیز ہے؟ کاف کے اوپر یہ کھڑا الف ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ابھی میں نے یہ بتایا نا، یا کے اوپر کھڑا زبر ہے تو یہ الف مد کا بدل ہوتا ہے اور اس کو 2 حرکت تک کھینچ کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو اور 2 پھر آگے واو کے اوپر واو پہ جزم واو ساکن سے پہلے پیش ہے، تو یہ کیا ہے؟ پیش ہے. اچھا، یہ میں نے اسی لیے گزارش کی تھی کہ پہلے ہم وہ جنہوں نے اس کی تیاری کی ہے، اگر سارے قواعد جنہوں نے یاد کیے ہیں تو وہ پڑھ دیں گے تو پھر خالی پڑھنے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. سارے آپ لوگ اگر شامل ہو سکے ٹائم کے اندر تو صحیح ہے، لیکن اس طرح پھر ہمارا ٹائم زیادہ لگے گا. کیونکہ اگر آپ کوئی چیز بتائیں گے کوئی چیز نہیں بتائیں گے، میں وہ بار بار ایکسپلین کروں گا تو پھر ہمارا ٹائم زیادہ لگے گا. تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ اس کو تھوڑا سا نا ایڈوانس میں اگر ہو سکے تو، جیسے میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ ان قواعد کو دیکھا کریں. یہ وہی قواعد ہیں جو ہم نے پڑھے ہیں، یہ کوئی میں نئی چیز نہیں بتا رہا. یہ دیکھیے نا، یہ مد جائز بھی ہم نے پڑھی ہے. پھر یہ کاف کے اوپر جو کھڑا زبر ہے یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ الف مد کا بدل ہے. پھر یہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہ واو مد ہے، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. پھر اگر نون کے اوپر اگر ہم رکیں گے تو اس کا جو زبر ہے وہ گر جائے گا، یہ ساکن ہو جائے گا تو یہ بن جائے گا مد عارض، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. تو یہ چیزیں ہم نے بتانی ہے تو پھر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک. چلیے اب آپ یہ کریں کہ یہ آپ دونوں آیات پڑھ دیں آپ، پھر میں نیکسٹ کو موقع دیتا ہوں اس کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. ویری گڈ. اچھا، اس میں تھوڑی سی چیز آپ نا، یہ جو بو ہے نا اس کو بو کرنے کی کوشش کریں. لا اعبدو، بودو، بودو کے بجائے نا بودو. لا بودو. ہاں، اسی طرح ما تعبدون، با کو جو جہاں جہاں پیش ہے نا اس کو او کی آواز نکالیں، او کے بجائے. ٹھیک ہے، ما تعبدون. ہاں صحیح ہے. چلیے جی، میں غیور صاحب آپ کا حصہ ہو گیا. اب نیکسٹ ہمارے پاس ہیں جی سعید صاحب. جی سعید صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ نا یہ دوسری آیت کے قواعد بتائیے پہلے. اعبدوا ما تعبدون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا پہ شرط مد ہے پہلے، اس کے بعد ما پہ الف مد ہے، تعبدون پہ واو مد ہے،
اور آخر آیت پہ نون کو ساکن کرنے سے وہاں پہ مد عارض بنے گی اور اس کو 4 سے 5 حرکت لمبا کر کے پڑھیں گے. اچھا آپ اس کو مزید جو ہے نا ادھر اگر ہم آ جائیں تو جی یہاں بھی بتا دیجیے جتنا تک آپ بتا سکتے ہیں. جی ٹھیک. ولا انتم عابدون ما اعبد، اس میں لام پہ الف اور حمزہ وہی مد جائز بنے گی. نون ساکن پہ اخفا کریں گے غنہ کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور اس کے آگے عابدون میں کھڑی زبر ہے، اس کو بدل الف مد ہے، اس کو 2 حرکت کھینچ کر پڑھیں گے. دو پہ واو مد ہے، وہ بھی 2 حرکت لمبی کریں گے. پھر ما عابد میں پھر وہی مد جائز ہے، اس کو 4 سے 5 حرکت لمبی کر کے پڑھیں گے. پھر اس پہ جب ساکن کریں گے تو دال ساکن ہو جائے گی، وہ چونکہ کتب جد میں سے ہے حرف با کا، تو وہاں پہ کلکلا کبرا ہوگا. ویری گڈ، صحیح ہے. اچھا یہ ایک چیز مس ہوئی ہے، یہ جو انتم کا میم ہے اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ اچھا جی میم چونکہ یہاں پہ میم کا اظہار ہے، یہ چونکہ میم ساکن کے بعد اگر با اور میم آئے تو پھر اخفا اور ادغام ہوتا ہے، اور باقی جتنے بھی حرف ہیں الفابیٹس کے وہ وہاں پہ اظہار ہوگا. تو یہ حروف اظہار میں سے تو یہ میم اظہار شفوی ہوگا یہاں پہ. ٹھیک ہے جی، اگلی آیت بھی بول دیجئے. جی پھر وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُم، اس پہ بھی لاگ کے اوپر الف مد ہے اور اگلے حرف میں حمزہ آ رہی ہے، تو یہاں پہ مد جائز بنے گا. جی یہ جو انا ہے اس پہ اگر ہم اس کو یہاں رکیں گے تو اس کا نا کے ساتھ الف مد پڑھیں گے، ورنہ اس کو الف اور نون ایک ایک حرکت کے ساتھ پڑھیں گے. آ پہ الف مد ہے، اس کو 2 حرکت لمبا کریں گے. اچھا نہیں ایک منٹ، یہ جو آپ نے نون الف نا کا بتایا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ رکیں گے تو پھر الف مد ہوگا؟ رکیں گے تو پھر اس کو تھوڑا مطلب نا کو ایک حرکت زیادہ لمبا کر کے پڑھیں گے، 2 حرکت دیں گے اس کو. ولا انا جی نہیں ایسا نہیں ہے، یہ جو ہے نا یہ اصل میں آپ ویسے تو بتائیں گے تو اس حساب سے ٹھیک ہے کہ نون کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد الف ہے، تو یہ بظاہر یوں ہی لگ رہا ہے کہ جیسے الف مد ہے. لیکن ہم نے اس رول کی کچھ ایکسیپشنز پڑھی تھی. ایکسیپشنز میں ایک یہ بھی تھی کہ یہ جو انا ہے لفظ، یہ ایکسیپشن ہے کہ یہ ہم الف مد نہیں پڑھتے، یہ انا ہی کہتے ہیں، یعنی نون کے اوپر صرف زبر پڑی جاتی ہے، اس کا آگے والا الف جو ہے نا نہیں پڑھا جاتا. یہ روکیں یا نہ روکیں اس کو آنا ہی پڑیں گے. ہاں اس کو آنا ہی پڑیں گے. ٹھیک جی جزاک اللہ. ٹھیک ہو جی چلیے آگے. عابد میں عین کے آگے الف مد ہے، آگے نون تنوین ہے دال پہ، اس کا ادغام ہوگا مع غنہ میم کے ساتھ. ٹھیک ہے. ابد پھر آگے دال پہ کلکلا ہوگا، کلکلا سورا ہوگا یہاں پہ کیونکہ حروف کے درمیان میں دال آ رہی ہے. تو میم پہ وہاں پہ اگر پڑھیں گے تو تم وَأَلَا تم کریں گے، ورنہ ابد تم پہ وہاں پہ رک جائیں گے. اور اس سے آگے یہاں پہ جو ہے نا ایک چیز سوری ایک چیز مس کر رہا ہوں، میں ایک چیز مس کر رہا ہوں کہ اس کو دال کو نہیں پڑھیں گے، سوری ما ابد تم پڑھیں گے. میں اس لیے یہی کہنے لگا تھا جی کہ دال اور تا کا چونکہ مخرج ایک ہے تو اس لیے اس کی آواز آپس میں ان کا ادغام ہو جائے گا. تو یہ ابد تم یعنی با کو ڈائریکٹ وہ تا میں چلی جائے گی، گو کہ ہم اپنی طرف سے دال کی آواز نکالیں گے لیکن وہ سننے والے تک پہنچے گی نہیں، وہ مکس ہو جائیں گی دال اور تا کی آواز، ادغام ہو جائے گا دال کا تا میں. ہاں ادغام ہو جائے گا. اور آخر میں میم کا کیا ہوگا؟ میم چونکہ یہ اگر تو پڑھیں گے تو یہاں پہ اظہار ہوگا میم بس صحیح ہے، یہاں پہ اینڈ ہوگا تو میم کا اظہار ہو جائے گا. چلیے اب آپ نا یہ جو آپ کے سامنے 2 آیات ہیں یہ پہلی اب بس آپ پڑھ دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم.
ٹھیک ہے چلیے جی شکریہ سعید صاحب. اب نیکسٹ ہے ہمارے پاس عابد صاحب. جی عابد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فوائد یہ ہیں کہ ولا میں جو الف ہے اس کے اوپر مد جائز ہے کیونکہ اس میں حمزہ جو ہے وہ اگلے کلمے میں آ رہا ہے. اس کے بعد نون پہ جو ہے وہ ہم اخفا کریں گے کیونکہ آگے حروف اخفا میں سے تا آ رہا ہے. ٹھیک ہے میم پہ جو ہے وہ اظہار کریں گے کیونکہ اس سے آگے جو ہے میم بھی نہیں ہے اور بی بھی نہیں ہے. پھر عین کے اوپر کھڑا الف ہے جو الف کا بدل ہے اور یہاں پہ 2 حرکت کے برابر پڑھیں گے اس کو. پھر دال کے بعد جو ہے واو مد ہے تو یہاں پہ بھی دال کو 2 حرکت کے برابر پڑھیں گے. اور اس کے بعد ماں میں جو ہے وہ الف آ رہا ہے اور اس کے بعد حمزہ ہے تو اس کی وجہ سے اس کو مد جائز کریں گے اور اس کو 3-4 حرکت کے برابر جو ہے وہ اس کو لمبا کریں گے. پھر عارض میں جو ہے وہ دال پہ اگر رکیں گے تو قلقلہ کریں گے نہیں تو پیش کے ساتھ اس کو کریں گے. ٹھیک ہے. نہیں اچھا یہاں پہ نا آپشن نہیں ہے ہمارے پاس. یہاں پہ ہم نے رکنا ہے ضروری سایت پہ رکنا ضروری ہے. یہاں پہ ہمیں ملا کے پڑھنے کی آپشن نہیں ہے لہذا یہ دال کو ہم نے ساکن کرنا ہی ہے اور تو یہ یہاں پہ دال کا قلقلہ کبرا ہو جائے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیے اگلی آیت. اس کے بعد کی آیت میں جو ہے وہ لکم میں میم کے اوپر اظہار کریں گے اور دینکم میں یا مدہ ہے تو دال کو 2 حرکت کے برابر لمبا کریں گے اس کو. اور اس کے بعد دینکم کا جو میم ہے اس پہ بھی اظہار کریں گے. اور ولی یا دین جو ہے لام کی زیر جو ہے اس کو لمبا نہیں کریں گے اس کو 1 حرکت کے برابر ہی پڑھیں گے. اور دین میں جو ہے وہ یا مدہ ہے تو دال کو 2 حرکت کے برابر پڑھیں گے. اور میم نون پر جب ہم رکیں گے تو یہاں پہ جو ہے وہ مد عارض ہو جائے گا تو کیونکہ اس سے پہلے یا مدہ ہے تو اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ 3-4 حرکت کے برابر جو ہے اس کو لمبا کریں گے. ٹھیک ہے چلیے پڑھیے اب اس کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا انتم عابدون ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. ٹھیک ہے جی ویری گڈ. یہ آپ نے پڑھ دیا. چلیے جی اب ہم آگے بڑھتے ہیں. جی ہمارے پاس آگے خرم صاحب ہیں. جی کون ہے سر؟ جی خرم صاحب پڑھیے آپ یہ اس کے قواعد بتائیے. آتئینہ میں سر جو نون الف ہے اس پہ مد ہے تو یہ اور ایک ہی کلمے میں تو یہ مد لازم ہو جائے گی. نہیں یہ ایک کلمے میں کیسے ہے؟ نون الف انا. اچھا نہیں یہ دیکھیے نون الف نام میں تو ہو گیا نا الف مد یہ بن گیا شرط مد لیکن آگے جو حمزہ سبب مد ہے وہ اگلے کلمے میں ہے نا آتئینہ میں تو لہذا یہ 2 کلمات میں مل گئی ہے تو یہ مد جائز کہلائے گی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد یہ جو یا ساکن ہے اس کا یہ کون سی ہے؟ یہ اس کو لین پڑھیں گے تئینہ. ہاں ٹھیک ہے یہ یا لین ہے صحیح ہے. اس کے بعد یہ جو نون کے اوپر کھڑا زبر ہے نون کے اوپر کھڑا زبر ہے اس کو 2 حرکت کے برابر کھینچیں گے. ویری گڈ. اس کے بعد یہ جو واو ساکن ہے کوثر یہ بھی واو لین پڑھیں گے.
ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ جو را ہے یہ کیسی پڑھی جائے گی؟ یہ موٹی پڑی جائے گی، اس کے اوپر وہ کریں گے، وقف کریں گے. وقف کریں گے تو پھر موٹی کیوں پڑھیں گے؟ الکوثر. جب را ساکن ہوتی ہے تو پھر اس کا موٹا یا پتلا پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ ہم کیسے دیکھتے ہیں کہ اس کو موٹا پڑھیں گے یا باریک پڑھیں گے؟ کیونکہ اگر اس کے اوپر زبر یا پیش ہو تو پھر تو موٹا پڑھتے ہیں، اگر زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، لیکن اگر وہ ساکن ہو تو پھر اگر ہم یہاں رکیں گے، اس آیت پہ رکیں گے تو را ساکن ہو جائے گی نا. جی جی. تو اس صورت میں ہم نے دیکھنا ہے کہ اس سے پہلے والا حرف جو ہے اس کی کیا صورت ہے. تو اب سا کے اوپر زبر ہے نا، تو لہذا اس وجہ سے را کو موٹا پڑیں گے. ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھیے. فصلی میں لام پہ تجدید ہے تو ڈبل پڑھیں گے اس کو. ٹھیک ہے، پھر یہ را کیسی پڑھی جائے گی؟ یہاں پر زبر ہے تو موٹی پڑی جائے گی. ٹھیک ہے، اس کے بعد با بھی جو ہے وہ تجدید ہے تو ڈبل پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اور یہ جو نون ساکن ہے یہ نون ساکن ہے، اس کو یہ اس کے بعد جو ہے وہ حروف حلقی ہے تو یہ اظہار کر کے پڑھیں گے اس کا. ہاں ٹھیک ہے، اس کا اظہار ہوگا. اور آخر میں جو را ہے، اور را جو ہے یہ بھی موٹی پڑی جائے گی کیونکہ ہا کے اوپر زبر ہے. ویری گڈ. چلیے آگے اگلے حصے میں آ جائیے. انا میں نون ڈبل پڑھیں گے کیونکہ تجدید ہے اس کے اوپر. صحیح ہے. اس کے بعد شین کے بعد الف ہے تو وہ الف مت بن رہی ہے تو وہ ڈبل 2 حرکت تک کھینچیں گے شاہ کو. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ بتا دیجیے یہ جو با ہے اس میں کیا ہے؟ ابتر میں الف اور یہ جو با ہے با ساکن ہے نا؟ ہاں با ساکن ہے تو یہ اس کو قلقلہ کریں گے. اس کو کون سا والا؟ قلقلہ کبرا نہیں، کبرا کب ہوتا ہے؟ جب آخر میں ہو. یہ بیچ میں ہے نا تو یہ قلقلہ صغرا ہوگا. صغرا کریں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آخر میں جب رکیں گے را پہ تو را کیسی پڑھی جائے گی؟ را موٹی پڑی جائے گی کیونکہ تے کے اوپر جو ہے زبر ہے. ویری گڈ، بہت اچھے جی. چلیے اب آپ پڑھ دیجئے یہ سورہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اچھا، یہ جو ہے نا انا، اس میں تھوڑا سا امپروو کرنا ہے آپ نے. انا کیونکہ نون کو ڈبل کرنا ہے نا، انا نہیں کہنا ہے، اس کو کہنا ہے انا. ہاں باقی ٹھیک ہے. چلیے جی، ماشاءاللہ آپ کا حصہ ہو گیا. اس کے بعد ہمارے پاس ہیں عتیق صاحب. السلام علیکم استاد صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عتیق صاحب، یہ اب آپ جو یہ سورہ آپ کے سامنے آ رہی ہے نا، اس کی پہلی لائن جو ہے نا، یہ 2 آیات آپ کوشش کریں اس کے قواعد بتانے کی. میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں. یہ پہلے بتائیے را کیسی پڑھی جائے گی؟ یہ را جو ہے موٹی پڑی جائے گی. اور ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ جو یا ساکن ہے اس کا کچھ بتائیے. اچھا، اور یا ساکن جو ہے یا لین بن جائے گی. اور یا لین بن جائے گی. ویری گڈ، بس ٹھیک ہے. ٹھیک، اچھا میں نا جو تو قاعدہ صحیح بتائے گا اس کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں پہ غلطی ہوگی پھر ہم اس کی وضاحت کریں گے تاکہ دوسروں کو بھی سمجھ آ جائے. اچھا، اس کے بعد آپ بتائیے یہ جو یا ساکن ہے اس کا کیا ہوگا؟ یہ بھی یا ساکن یہ مدہ بن جائے گی.
یا سے پہلے کیونکہ اس زیر کے آ پہلے رہی ہے تو زیر ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب یہ جو زال ہے اس کو کیسا پڑھیں گے؟ یہ 2 دفعہ پڑھیں گے کیونکہ مشدد ہے، اس پہ تشدید ہے. ہاں زور دے کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا آگے یہ جو بالدین ہے، اب اس میں بتائیے یہ جو یا ساکن ہے اور اس کے بعد پھر نون پہ ہم نے رکنا ہے تو یہ کیا بنے گا؟ یا ساکن کی یہاں یا لین بن جائے گی، یا مدہ بنے گی، نہیں اور نون یا ہاں ٹھیک ہے. یہ سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ بن جائے گی. 2 دفعہ اچھا پڑھیں گے اس کو، اور نون پہ جب رک جائیں گے تو مد عارض بن جائے گی، اور پھر اس کو کھینچ کے 4-5 حرکت کے برابر پڑھیں. ٹھیک ہے ویری گڈ. چلیے آگے آپ بتائیے یہ جو زال کے اوپر کھڑا زبر ہے. سر یہ کھڑا زبر ہے تو زا کو 2 دفعہ پڑھیں گے، 2 حرکت کے برابر پڑھیں گے، زا مدہ بن جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ بتائیے یہ جو یا ساکن ہے. ہاں یہ یا ساکن کس سے پہلے زیر آ رہی ہے تو یا مدہ بن جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب آپ یہ اس کا بتا دیجئے، یہ جو تا کے بعد یا ساکن ہے اور پھر میم کے اوپر زبر ہے. یا یتیم، یا زبردست، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو وہی یا مدہ بنی، اور میم کا اظہار ہوگا، میم مد عارض بھی ہو گئی. ہاں جب ہم رکیں گے تو مد عارض بن جائے گی. رکیں گے ٹھیک ہے مد عارض بن جائے. ویری گڈ. جی آپ اب یہ دونوں آیات پڑھ دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. نہیں یہ آخر میں تھوڑی غلطی ہوئی ہے، اس کو دوبارہ پڑھیے. فذلک الذی یدعو الیتیم. نہیں یا کے اوپر تو زبر ہے. یدعو الیتیم، فذلک الذی یدعو الیتیم. ہاں یدعو الیتیم. چلیے جی ماشاءاللہ ویری گڈ عتیق صاحب. چلیے جی نیکسٹ ہمارے پاس نیکسٹ کوئی ہاتھ کھڑے تھے، اب نہیں ہے. ابھی کوئی اور حصہ لینا چاہتے ہیں؟ جی اسرار صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ نا یہ جو تیسری آیت ہے اس سورہ کی، وہاں سے آگے بتانے کی کوشش کریں. صحیح. اس میں یہ جو ہے لام الف لا، اس کو اس میں کیا چیز ہے؟ یہ الف مد بنے گی. ٹھیک ہے. اور یہ جو علام لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، یہ بھی جو ہے نا مد ہو جائے گی. ہاں اس کو ہم یعنی پراپرلی اگر کہیں تو کہیں گے یہ کھڑا زبر ہے تو یہ الف مد کا بدل ہے. الف مد کا بدل ہے. صحیح ہے. اچھا اس کے بعد یہ عین کے بعد جو الف ہے یہ پھر الف مد ہوگی. ٹھیک ہے. یہ جو سین ساکن ہے مسکین، یہ اس کا ہمس کریں گے. ہاں یہ ہمس ہوگا. ٹھیک ہے. سین ساکن ہوگا تو یہ چونکہ حروف ہمس میں سے ہے تو جب یہ ساکن ہوتے ہیں تو پھر اس کا ہمس ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد یہ آخر میں کیا ہوگا آیت پہ جا کے؟ یہاں یہ یا مد ہے، اور اس کے بعد جب رکیں گے تو یہ مد عارض ہوگی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آگے بڑھیے. یہ والی جو یا ساکن ہے یہ ہے یا لین. ویری گڈ. اس کے بعد آپ آ جائیے. اس کے بعد یہ آخر میں بتا دیجئے. یہ جو لام ہے یہ مشدد ہے تو اس کو ڈبل پڑھیں گے. اس کے بعد یا جو ہے وہ اس کو مد کریں گے کیونکہ اس سے پہلے زیر ہے، اور اس کے بعد چونکہ رک رہے ہیں تو مد عارض ہوگی. اچھا لیکن اگر ہم نہ رکیں، کیونکہ یہاں آپشن ہے نا آیت کے اوپر لام الف لا لگا ہوا ہے، اگر ہم یہ نون کے اوپر زبر ہے نا تو اس کو اگر آگے اللہ زینہ کے ساتھ ملائیں گے تو پھر کیا صورتحال بنے گی؟
پھر وہ یا مد تو ہوگی 2 حرکت، اس کے بعد نون کو لام کے ساتھ ملا دیں گے تو لام کے اوپر تشدید ہے تو اس کو ڈبل پڑھیں گے. ویری گڈ، صحیح ہے. یعنی اگر ہم نے یہاں رکنا ہے تو پھر مد عارض بن جائے گا، یعنی لمبی والی مد کریں گے 4-5 حرکت تک. لیکن اگر ہم ملا کے پڑھتے ہیں فویل للمصلین الذین، تو پھر ہم یا مد کریں گے، صرف 2 حرکت دیں گے اور پھر نون کو لام کے ساتھ ملا دیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پہ الذین میں جو یا ساکن ہے یہ بھی یہ اس کو مد کریں گے 2 حرکت تک، 2 حرکت تک. اور ہم کا جو میم ہے ہم اس کا اخفا کریں گے، نہیں اظہار ہوگا، یہ اظہار ہوگا. ہاں جی. ہاں، میم ساکن کا اخفا کب ہوتا ہے؟ جب آگے با ہو. آگے با، ہاں جی. یہاں اور ادغام ہوتا ہے جب میم ساکن کے بعد میم ہو. بس باقی ان 2 کے علاوہ جو بھی ہوگا اظہار ہوگا. ٹھیک ہے جی، صحیح. اچھا، اس کے بعد ان کا جو نون ساکن ہے ان یہ اس کو ظاہر کریں گے. ان نہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے نا کہ نون ساکن کے بعد کیا ہے. اس کے بعد آ رہا ہے صاد. اب صاد کے ساتھ دیکھیں نا، اظہار تو تب ہوگا اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف ہو، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. تو وہ 6 حروف حلقی جو ہیں ان میں سے تو یہ نہیں ہے، نہ یہ یرملون میں سے ہے. اس کا جو ہے نا پھر اخفا ہوگا. اخفا ہوگا، صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ یہاں پہ کیا ہوگا؟ یہ الف مد ہے، پھر الف مد ہے. اور پھر یہ میم ساکن اس کو صلاتہم یہ ظاہر کریں گے. ظاہر کریں گے، یعنی اس کو اظہار شفی کہتے ہیں، یعنی میم کا اظہار ہوگا. اس کے بعد سا میں کیا ہوگا؟ الف مد، الف مد. اور آخر میں واو مد. اور اس کے بعد نون پہ اگر رکتے ہیں تو پھر یہ مد عارض ہوگی. مد عارض بنیں گی. ویری گڈ. چلیں جی، ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا بتا دیا. اب آپ شروع سورت سے لے کر تو یہاں صاحون تک پڑھیں. ٹھیک ہے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین، فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. اچھا، یہ جو ہے نا یحدو، اس میں دال کے اوپر زور دینا ہے، لیکن بعد میں پیش کے اوپر پہنچ کے لمبا نہیں کرنا. اس کو کہنا ہے یحدو، یحدو نہیں کہنا، کیونکہ وہ پھر یوں ہوگا جیسے آگے واو مد بن جائے گی. تو واو مد ہوگی تو 2 حرکت تک کھینچنا ہے، لیکن اگر پیش ہو تو پھر اس کو 1 حرکت دینی ہے. لیکن اس سے پہلے جو تشدید ہے اس کی وجہ سے اس کو زور دینا ہے، لمبا کرنا ہے. لیکن بعد میں جب پیش پہ پہنچنا ہے پھر نہیں لمبا ہونے دینا. لا یحدو. صحیح. ولا یحض علی طعام المسکین. ٹھیک ہے. فویل للمصلین. صحیح ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون. ویری گڈ. چلے جی، ماشاءاللہ آپ کا بھی بہت اچھا ہو گیا. اس کے بعد جی ہیں ہمارے پاس اور اچھا سعید صاحب آپ تو حصہ لے چکے ہیں، اور کوئی مجاہد نہیں ہے؟ ہاں جی، باقی ہمارے جو ساتھی ہیں کوئی ہمت کریں، بتائیں، جتنا آتا ہے بتائیں، نہیں تو کوئی بات نہیں، غلطی ہوگی نا زیادہ سے زیادہ. یہ نام کافی نظر آ رہے ہیں مجھے. محمد اجاز صاحب، مشتاق صاحب، نصیر احمد چودھری صاحب، پھر نصیر احمد ہیں، سلیم صدیقی صاحب ہیں، اشفاق خان صاحب ہیں، بخاری صاحب ہیں. اچھا جی، ہاں جی، اشفاق صاحب. جی اشفاق خان صاحب، آپ اپنا مائک کھولیے، بولیے. جی السلام علیکم سر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اشفاق صاحب یہ جو آخری 2 آیات ہیں نا چھوٹی چھوٹی، کوشش کریں اس میں کچھ بتانے کی. یہ جو اللہ زینہ ہے اس میں لام کے اوپر جو تشدید ہے اس کی وجہ سے کیسے پڑھیں گے اس کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین، یہ یا مد ہے اس لیے اس کو لام مشدد ہے اور یہ مد ہے. لام کو زور دے کر پڑھیں گے اور یہ مد کی وجہ سے اس کو 2 حرکت دیں گے. الذین، ٹھیک ہے، ویری گڈ. اس کے بعد ہم کا جو میم ہے، ہم میم جو ہے وہ ساکن ہے، لیکن اس کے بعد لفظ یا ہے جس کی وجہ سے میم اظہار شفوی ہوگا. ویری گڈ. اچھا اس کو نا لفظ نہیں کہنا، یہ ہے حرف یا حرف، ساری حرف. اچھا یہ جو اس کے بعد مد نظر آ رہی ہے یہ کچھ آپ کے ذہن میں آتا ہے، یہ کون سی بات ہے؟ جی سر یہ مد جائز، مد شرط اور مد لازم جب ملیں گی تو شرط مد، شرط مد اور سبب مد. ہاں شرط مد اور سبب مد یہ اب ایک ہی کلمے میں ہے یا 2 میں ہے؟ یراؤن، یہ ایک ہی کلمے میں یراؤن. ہاں تو ایک کلمے میں ہو تو پھر کون سی مد کہلاتی ہے؟ مد واجب. مد واجب. اس کی آپ کو میں نے بتایا نا یہ نشانی بھی ہے، یہ جس طرح سے ڈلی ہوئی نا یہ والی ہوتی ہی یہ شرط یعنی مد واجب کی یہ نشانی ہے. اگر مد ہوگی نا جائز تو وہ اس کی نسبت کم لمبی ہوتی ہے. اچھا جی اس کے بعد اب یہ جو ہے اونا، اس کے بارے میں کیا بتائیں گے آپ؟ جی واو مد ہے اور نون پر حرکت ہے، لیکن جب ہم اس کو ساکن کریں گے تو یہ مد عارض ہو جائے گی. یراؤن 3-4 حرکت. اس کے بعد ٹھیک ہے اس کے بعد آگے آ جائیے اب یہ جو میم ہے میم ساکن یہ کون سی ہے؟ میم ساکن کے بعد چونکہ نون ہے اس لیے اس کو اظہار شفوی میم کو کریں گے. ویم، ویری گڈ، ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو واو ساکن ہے، واو ساکن یہ واو مد بن جائے گی اور نون پر زبر ہے یہ ایک حرکت دیں گے. وَيَمْنَعُونَ، اور نون کو اگر آگے حمزہ واصل ہے اس وجہ سے لام سے ملا کر وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ میم پر ایک حرکت ہے، آگے الف مد ہے تو اس کو 2 حرکت دیں گے. اور پھر واو مد ہے، نون پر ایک حرکت ہے لیکن جب اس کو ساکن کریں گے تو یہ مد عارض بن جائے گی. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. ویری گڈ. اچھا تو آپ نے تو سارے قواعد صحیح بتائے ہیں، تو آپ آج کیوں نہیں کھڑا کر رہے تھے؟ مجھے بلانا کیوں پڑا؟ سر حقیقت یہ ہے کہ میں کورونا کا پیشنٹ ہوں، ایک دم ذہن سے بات نکل جاتی ہے. میں اللہ خیر کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ دے. لیکن ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا بتایا ہے. اب آپ اگر چاہیں تو پوری سورہ پڑھ بھی سکتے ہیں، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ اتنا کافی سمجھتے ہیں تو پھر میں باقی دوستوں کو کہتا ہوں. جی میں اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں اور پڑھتا بھی ہوں جب اکیلا پڑھتا ہوں، لیکن جب اس طرح اظہار کرتا ہوں تو ایک دم ہو سکتا ہے آپ سے میری بہت اچھا تعلق دوستی ہے، اس کے باوجود بات کرتے کرتے میرا آپ کا نام میرے ذہن سے نکل جاتا ہے، اس طرح کے کچھ کنڈیشن. اچھا کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے گا اسی قرآن کی برکت سے. آپ آخری 2 آیات یہ جو آپ نے بتائی ہیں نا انہی کو پڑھ دیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. اچھا آخر میں نا یہ جو میم کے بعد الف ماد ہے وہ آپ کے پڑھنے میں اس کا اظہار نہیں ہوا. آپ نے معون کہا ہے پہلے بھی اور اب بھی، تو یہ معون کیونکہ یہ 2 حرکت تک کھینچنا ہے اس کو. الف ماد ہے نا میم کے بعد. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. ویری گڈ. چلیے جی اشفاق صاحب بہت شکریہ. اچھا جی اب جو ہے اس کے بعد
ہمارے پاس جو باقی ساتھی ہیں اگر وہ قواعد کے بغیر پڑھنا چاہتے ہیں تو ہاتھ کھڑا کر لیں, میں ان کو موقع دیتا ہوں جتنا ہمارے پاس ٹائم ہے. میرا خیال تھا کہ ہم ایک آیت اور کریں گے, لیکن چونکہ آپ لوگ مزید قواعد بتانے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر ہم اتنا ہی رہنے دیتے ہیں, تاکہ مقصد زیادہ کرنا نہیں ہے, مقصد اچھا کرنا ہے. تو جو لوگ حصہ لے چکے ہیں وہ اپنے ہاتھ نیچے کر لیں, جن کی باری ابھی نہیں آئی ان کو موقع دیتے ہیں اب ہم. ٹھیک ہے جی. پہلے ہیں جی سلطان صاحب. جی سلطان صاحب آپ اسی سورہ کو پڑھ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یعد على طعام المسكين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. چلیے جی ماشاءاللہ آپ کا حصہ ہو گیا. اس کے بعد ہمارے پاس ہیں جی سلیم صدیقی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ٹھیک ہے جی. اچھا آپ یہ جو دوسری آیت ہے نا, اس میں اس کو آپ نے پڑھا نا جیسے فصل لربک وانحر, تو اس کو آپ کوشش کریں فصلی لربی, یعنی جو لے اور بے کی بجائے لی اور بی کی طرح پڑھیں. اسی طرح آگے شان آقا کی بجائے شانی آقا, یہ جو ہم بار بار کوشش کر رہے ہیں نا, یہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہمارے قابو میں آ جائے گی چیز. یعنی جہاں پہ اے کی آواز آ رہی نا وہاں پہ آپ نے ای کی آواز نکالنی ہے. اسی طرح جو پیش والا معاملہ ہے اس کو او کی بجائے او کی طرح پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, جیسے یہ ہو الابتر, ہو الابتر نہیں کہنا, ہم نے کہنا ہو الابتر. تو یہ کوشش کریں فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ہاں, یہ جو لربی بے کو بھی بی کہنا ہے, فصلی لربی, فصلی لربک وانحر, فصلی لربک وانحر. ٹھیک ہے. چلیے جی, تھینک یو ویری مچ صدیقی صاحب. اور جی اور کسی نے حصہ لینا تو بتائیے. پڑھنے کی حد تک تو کم از کم سارے حصہ لے لینا, ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے اور 10-15 منٹ. تو مشتاق صاحب, جی مشتاق صاحب آپ یہ والی سورہ پڑھیے, کافرون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. ٹھیک ہے جی. اور جی ہمارے باقی ساتھی جو ہیں جنہوں نے حصہ نہیں لیا ابھی تک وہ سامنے ہیں. جی عرفان صاحب, عرفان خان. السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ٹھیک ہے جی، ویری گڈ، اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. جی اور اچھا، جو ساتھی پڑھ چکے ہیں انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، وہ تو ایک دفعہ حصہ ہو گیا نا آپ کا، باقیوں کو ہم موقع دیں نا جنہوں نے حصہ نہیں لیا. اور کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو وہ سامنے آئے. عباس اظہر صاحب. جی عباس صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اچھا، آپ کا ویسے زیادہ تر تو ٹھیک ہے. ایک چیز یہ ہے کہ یہ جو ہے نا شروع میں انا، یہ آپ نے ویسے تو مد کیا ہے اس کا، لیکن آپ کا انا پہلے والا اور یہ نون الف، نون کے اوپر جو کھڑا زبر ہے، دونوں کو آپ نے تقریباً ایک جیسا پڑھا ہے. تو یعنی اس کو جتنی طوالت دی ہے نا وہ برابر تھی. تو یہ والی ہے ہماری مد جائز جو کہ 4 سے 5 حرکت والی ہے، اور یہ ہے 2 حرکت والی. تو ان میں کم از کم تھوڑا فرق ضرور ڈالیں. کوشش کریں کہ جو بڑی والی مادہ ہے نا جس کے اوپر مد ڈلی ہوئی ہے، مد واجب ہو یا مد جائز ہو یا وہ مد صلہ ہو یا وہ مد عارض ہو، جو لمبی والی ہوتی ہے، تو اس کو اگر 4-5 حرکت تک نہ بھی کھینچ پائیں، اگر آپ اتنی کوشش نہ کر سکیں تو کم از کم 3 حرکت تک لے جائیں تاکہ وہ جو مد اصلی سے زیادہ ہو جائے. ایک تو یہ چیز ہے کہ اس کو کرنا ہے انا اعطیناک الکوثر، ٹھیک ہے. یعنی نون، یہ جو نون کے اوپر کھڑی زبر ہے اس کو 2 حرکتیں نہیں اور پہلے والے کو زیادہ. دوسری چیز جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے، یہ جو آخری آیت کا شروع ہے نا، یہ آپ نے اس کو لمبا کیا، آپ نے پڑھا اس کو انا. اب یہ پہلے والا اتنا مسئلہ نہیں تھا، لیکن یہاں پہ مسئلہ ہے. اس کو اگر ہم لمبا کریں گے نا تو اس سے معنی بدل جاتا ہے. یہ دیکھیے، یہ اصل میں کیا ہے، انا، ٹھیک ہے. اور چونکہ ایک لفظ انا بھی ہوتا ہے ایسے، جو کہ اس آیت کے جو پہلی آیت کا سٹارٹ ہے، اگر ہم اس کو انا پڑھ دیں گے تو وہ اس والا معنی دے گا پھر، اور اگر ہم اس کو انا پڑھیں گے تو یہ والا معنی بن جائے گا. اب معنی کیا ہے؟ انا کا مطلب ہے بے شک، اور انا کا مطلب ہے بے شک ہم، یعنی اس میں ہم کا لفظ بھی ایڈ ہو گیا معنوں میں. یعنی یہ اصل میں کیا ہے، انا اور نحنو، نحنو ہوتا ہے ہم، جس کو انگلش میں وہی کہتے ہیں، تو وہ ملا کے جب یہ پھر انا بن جاتا ہے. تو یہ ہم نے خیال کرنا ہے کہ یہ والا جو انا ہے اس کو لمبا نہیں کرنا، نون کو زور دینا ہے لیکن لمبا نہیں کرنا، اس کو پڑھنا انا. اور یہ پہلے والا جو ہے اس کو پڑھنا انا، اس کو لمبا کرنا ہے. تو یہ چیز کا خیال رکھنا ہے. سب نے توجہ دی ہوگی امید ہے، یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. چلیے جی، ویری گڈ، آپ کا حصہ ہو گیا. اور کوئی ہمارے ساتھی جو اس میں جنہوں نے ابھی حصہ نہ لیا ہو اور وہ شامل ہونا چاہتے ہیں؟ اچھا، سلطان صاحب نے ہاتھ کھڑا کیا، لیکن مجھے لگتا ہے آپ تو پہلے پڑھ چکے ہیں، اور اگر نہیں تو پھر آپ پڑھ لیجیے. جی سلطان صاحب. سلطان صاحب، اچھا مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید وہ
کہیں آگے پیچھے ہو گئے اور ان کا ہاتھ وہ بس ویسے کھڑا رہ گیا. اچھا چلیے میں نیچے کر دیتا ہوں. اچھا اور کسی نے حصہ لینا ہے تو بتائیے جی, جس نے ابھی تک حصہ نہ لیا ہو. اچھا نہیں تو چلیے میں ایک دفعہ ہماری یہ جو ہے نا سورہ ماعون اس کو پڑھ دیتا ہوں اور پھر ہم کلاس ختم کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق اللہ العظیم. اچھا اب آپ بتائیے کسی کا کوئی سوال ہو کسی بھی حوالے سے تو وہ آپ کر لیں. کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ ہاتھ کھڑا کر لیجئے. اچھا نہیں جی. جی عابد صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی السلام علیکم. جی عابد صاحب بولیے. جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ابھی ہم نے سورہ کافرون میں جو ایک جگہ پہ پڑھا ابد تم, وہاں دال اور تے کا ادغام ہو گیا. یہ اصول ہم نے اپنے نوٹس میں نہیں پڑھا, اور اگر ایسا ہے تو پھر ہم اور کہاں پہ ادغام کریں گے؟ یہ اصل میں جو ہے نا وہ ہو جائے گا, آپ نہ بھی چاہیں گے نا تو یہ ہو جائے گا. یہ اصول اس حساب سے ہے کہ ہم نے جو مخارج پڑھے تھے نا تو دال اور تا کی آواز ایک جیسی نکلتی ہے, ایک جگہ سے نکلتی ہے. جب آپ دال کو الگ پڑھیں گے تو پھر تو دال کی آواز آئے گی, تا کی بھی الگ پڑھیں گے آئے گی. لیکن جب آپ دال چونکہ ساکن ہے نا تو دال بھی ساکن ہے اور اس کے بعد تا کے ساتھ ملانا ہے تو وہ پھر نا دال اور تا مکس ہو گئے ہیں. یہ آپ اس کے علاوہ پڑھ ہی نہیں سکتے. تو یہ اس لیے الگ سے کوئی رول لکھا ہوا نہیں ہے. لیکن یہ اس طرح کی سچویشن ویسے تو بہت کم آئے گی, لیکن کہیں اگر آئے گی, ایک دفعہ سورہ کاف میں آتی ہے ایک جگہ پہ, تو وہ آئے گی تو یہ اسی طرح پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یعنی یہ ہے کہ دونوں کا مخرج ایک ہے تو وہ اسی جگہ پہ, کیونکہ اگر مخرج الگ الگ ہو نا تو پھر تو وہ الگ آواز نکلتی ہے اس کی. لیکن جب ایک جیسے ہو اور وہ ہے بھی ساکن تو پھر وہ ایک جیسے ایک جو وہ آٹومیٹک نا اس میں سے ادغام ہو جاتا ہے ان دونوں آوازوں کا. تو ما عبدتم. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اور سعید صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی السلام علیکم. اسی آیت میں مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے تھوڑا ایکسپلین کیا تھا انا کا, ولا انا عابد ما عبدتم, تو انا کی کیا مطلب اس کا ہے کہ اس کو ہم نے صرف انا پڑھنا ہے, اس کو نا کو لمبا نہیں کرنا یا الف مد کو نہیں پڑھنا, اس کی کوئی وجہ ہے؟ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جو اہل عرب ہیں وہ اس کو اسی طرح پڑھتے ہیں. وہ جیسے ہم نے شروع میں بات کی تھی نا کہ جس کی لینگویج ہے ہم نے تو اس کو فالو کرنا ہے نا, تو لہٰذا یہ چونکہ لینگویج پہلے کی ہے, اس کو پڑھنے کے, اس کی گرامر یا اس کی تجوید کے قواعد بعد میں بنائے ہیں لوگوں نے کہ تاکہ جو لوگ اس سے واقف نہیں ہیں وہ اس کو صحیح پڑھیں. ان کی رہنمائی کے لیے یہ قوانین بنائے گئے ہیں. لیکن جس طرح آپ کسی بھی لینگویج کو سیکھیں, چاہے ہماری اردو ہو, چاہے آپ انگلش پڑھیں یا کوئی اور زبان سیکھیں یا کوئی ایون اور کوئی نالج ہو, تو اس کے جو قواعد ہوتے ہیں نا, جو بھی رولز ہوتے ہیں, اس میں کچھ نہ کچھ ایکسیپشنز بھی ہوتی ہیں کہ جو چیزیں اس پہ رول پہ فٹ نہیں آ رہی ہوتی, لیکن 95% یا ایون اپ ٹو 99% چیزیں اس کے مطابق ہوتی ہیں. تو لہٰذا ان کو دیکھتے ہوئے ایک رول بنا دیا جاتا ہے کہ جب ایسا ہوگا تو یہ چیز ہوگی, لیکن کچھ نہ کچھ ایکسیپشنز ہوتی ہیں. تو لہٰذا یہ جو انا ہے نا, یہ اسی طرح بولا جاتا ہے عرب میں, تو لہٰذا اس کو اسی طرح پڑھا جاتا ہے قرآن پاک میں بھی. تو یہ انا جو ہے نا یہ نہیں پڑھا جائے گا. اس کو انا, یہ ہم نے اس میں جب ہم نے یہ مد کا رول پڑھا تھا نا, تو اس میں ہم نے یہ ایکسیپشنز پڑھی تھی کہ 2-4 چیزیں ایسی ہیں جو اس سے ہٹ کے ہوتی ہیں.
تو بس یہی ہے کہ آپ کو یاد رکھنا کہ انا میں آپ نے انا نہیں کرنا، اس میں کوئی رول نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ اگر فکرے میں ایسے کچھ سنگولر یا پلورل کا کوئی چکر نہیں ہے اس میں کہ جی وہی کا یا آئی کا یا مطلب والا انا آپ مطلب اس میں چونکہ اکیلے کا ذکر ہے یا اس طرح کا نہیں ہے کوئی کہ سمجھ نہیں، وہ جو پلورل آئے گا نا تو اس کا تو الگ ورڈ ہوگا نا، تو یہ تو انا ہے، اس کا جمع ہوتی ہے نحنو، تو وہ تو ڈیفرنٹ ورڈ ہے۔ تو یہ انا جو ہے نا یہ اکیلے کے لیے ہوتا ہے، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں میں اور انگلش میں کہتے ہیں آئی، تو یہ اسی کا عربی ورڈ ہے انا۔ اچھا جزاک اللہ، تھینک یو۔ یہ جہاں بھی آئے گا اسی طرح آئے گا۔ اچھا جزاک اللہ، ٹھیک ہے جی، صحیح ہے جی۔ اور کوئی سوال کسی کا جی؟ اگر نہیں ہے تو پھر ہم جو ہے نا آج کی کلاس کو ختم کرتے ہیں، ٹائم بھی ہمارا ہو چکا ہے 1 گھنٹہ۔ تو اچھا، جو بات جس کی ہو جائے کرے نا تو وہ ہاتھ نیچے کر لیا کریں، وہ پھر مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے، اور عابد صاحب آپ ابھی کچھ بولنا چاہتے ہیں؟ آپ کا ہاتھ کھڑا ہے۔ اچھا چلے ٹھیک ہے جی، چلیے صحیح ہے، پھر اب ہم اگلی کلاس میں ملیں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔